بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. On behalf of Dr. Abdul Qadir Khan School System Kohat, our topic is قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. اینڈ یہ اور آج یہ چپٹر 2 قیام پاکستان کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے. قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان سیاسی تحریکوں سے متعارف ہوا. ان سیاسی تحریکوں پر کانگریس چھائی ہوئی تھی. ایسے حالات میں جس شخص نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو نہ صرف منظم اور متحرک کیا بلکہ اس کو کامیابی سے اپنی منزل پاکستان تک پہنچایا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح وہ واحد شخص تھے جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے میں بے پناہ محنت کی، جدوجہد کی اور اپنی قابلیتوں کی وجہ سے پھر پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا، پاکستان بنا. آپ نے 1906 میں کانگریس میں شمولیت کر کے عملی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کیا. 1913 میں جب مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کر کے حکومت میں حصہ داری کی سوچ اپنائی تو وہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے. انہی کوششوں کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا. یعنی آپ نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو قریب لانے کی کوشش کی تھی. 1916 میں لکھنؤ میں دونوں پارٹیوں کو ایک معاہدے پر متفق کرنے میں کامیاب ہوئے. یعنی لکھنؤ کے مقام پر یہ جو معاہدہ ہوا تھا اسے پھر میثاق لکھنؤ کہتے ہیں. 1920 میں کانگریس سے اس اختلاف کی بنیاد پر الگ ہو گئے کہ وہ تحریک عدم تعاون کو تحریک آزادی کے لیے درست قدم نہیں سمجھتے تھے. یعنی وہ آزادی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے. قائد اعظم نے پوری زندگی قانون میں رہتے ہوئے آزادی کی جنگ لڑی اور کبھی بھی جیل نہیں گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آئین اور دستور کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی. 1928 میں جب کانگریس نے آئینی تجاویز میں مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا تو آپ نے اس کے جواب میں 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کر کے متبادل آئینی تجاویز پیش کر دی. یعنی نہرو رپورٹ جو بنی تھی 1928 میں، پھر اس کے جواب میں آپ نے 14 نکات 1929 میں پیش کی. گول میز کانفرنسوں میں انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات و خواہشات کو بخوبی پیش کیا. 1935 کا آئین پر تنقید کی مگر 1937 کے الیکشن میں حصہ لیا. 1937-1939 میں کانگریس حکومت کی ان پالیسیوں پر تنقید کی جس کی زد مسلمانوں پر پڑی تھی. 1940 میں قرارداد لاہور پاس کروائی اور مسلمانوں کے لیے منزل کا تعین کر دیا اور 7 سال کے قلیل عرصے میں 1947 تک پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا. خصوصاً ایسے حالات میں جب انگریز اور کانگریس دونوں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے خلاف تھے. یعنی نہ انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے اور پاکستان کا قیام ہو اور نہ ہندو یہ چاہتے تھے. تحریک پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے میں اگر ہم تمام رہنماؤں اور کارکنوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے تو وہ بلا شبہ قائد اعظم ہی ہیں. انہوں نے نہایت تدبیر اور مستقل مزاجی سے مسلمانوں کو رہنمائی کی. پوری تحریک کے دوران قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. کیونکہ انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی تو وہ قانون کی ہر چیز سے باخبر تھے. ہمیشہ تشدد کے خلاف دلیل کے ہتھیار کے ساتھ انگریزوں، کانگریسی لیڈروں اور غیر مسلم لیگی رہنماؤں کا مقابلہ کیا. کسی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے ہمیشہ اپنے کارکنان اور ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے اور جب کسی فیصلے پر پہنچ جاتے تو پھر اسی پر ڈٹ جاتے اور کوئی کمزوری نہ دکھاتے. وعدے کا پاس تھا. قائد اعظم نے جس طریقے سے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کی رہنمائی کی اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا کی کئی مدبروں نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا. نیلسن منڈیلا جس نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف جدوجہد میں 27 سال جیل کاٹی، وہ قائد اعظم کی جدوجہد آزادی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے. یعنی قائد اعظم نے اتنی اہم طریقے سے، اتنی اچھی طریقے سے پاکستان کے بارے میں، یعنی قیام پاکستان سے پہلے
پاکستان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور بے پناہ کوششوں محنتوں کرنے کے بعد پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو معرضی وجود میں آیا اور اس کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح مقرر ہوئے۔